نے سوچا تھا کہ میں مصائب بھی نارو نواز قربان سے پڑھوں گا. ہمارے بہت عزیز ہیں, ہماری جان ہے, ہمارا بھائی ہے, میں بہت عزت کرتا ہوں تمہاری. معاف کرنا, میں تو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں, میں کسی خوشی کو میرے پاس نہیں پڑتا. تم میرے ہم مزاج ہو, تمہاری عادتیں میری عادتوں سے ملتی ہے, تم سے مجھے بہت محبت. انہوں نے کہا مولانا ابھی تعلق بعد میں برآمد ہوگا, اس وقت نانا نوازے کے مصائب دوسرے مولانا پڑھیں گے. ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ آج آپ خط صغرا بھائی عباس, تم نے کہہ تو دیا, میں بہت دیر سوچتا رہا پڑھوں یا نہ پڑھوں, پڑھوں یا نہ پڑھوں. وہ اس لیے کہ چاول پڑھوا دوں. میں صرف ایک خطیب نہیں ہوں, میں صرف ایک عزادار نہیں ہوں, ایک خطیب کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی ہوں. میں میرے سینے میں ایک باپ کا دل ہے, لیکن تمہارا حکم ہے تمہیں پڑھ دیتا. لیکن کبھی تنہائی کے عالم میں سوچنا رونے والا, جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی, خاص طور سے وہ سوچے کہ حسین کے لیے زیادہ مشکل کیا تھا, صغرا کو چھوڑ کے جانا یا سکینہ کو لے کے جانا. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے, میں کوشش کرتا ہوں میں پڑھ لیتا ہوں. مدینے میں بہت تھکا ہوں, اور جس کیفیت میں دوا کھا کے ممبر پہ آیا ہوں, میں کبھی اپنی بیماری ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. جتنا پڑھ کر کے میں پڑھوں گا, اور میں دیکھ کر اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ اصل خط کے جملے ہیں. میں نے خود اپنے مرحوم استاد سے اس کو نقل کیا, اور میں دیکھ کر اس لیے پڑھ رہا ہوں کوئی لفظ میری طرف سے زیادہ نہ ہو جائے, کوئی لفظ کم نہ ہو جائے. وہ اس لیے کہ جب خط کا آخر آیا تو خط کے آخر میں صغرا نے فقرہ لکھا, بابا آپ صرف بابا ہی تھوڑی نہ ہو, صغرا آپ امام بھی تو ہو. اگر کوئی جملہ شان امامت میں کم رہ گیا ہو تو بابا معاف کر دینا, برداشت کرنا, سن لینا. ہمارے بہت سے بزرگوں نے ہمارے خط کو پڑھا ہے. مدینے میں قاصد کی آواز گونجی, اے مدینے والوں, میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں, اگر کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہے تو پہنچا دے. صغرا نے خط تو پہلے سے لکھ کر رکھا تھا. قاصد کو بلایا, قاصد حجرے کے دروازے پہ آ گیا, پردے کو اس پار سے صغرا نے خط دیا. قاصد نے خط کو لیا, بی بی نے فرمایا قاصد احسان ہوگا, یہ خط میرے پاپ تک پہنچا دینا, مجھے دیکھو, مجھے دیکھو. قاصد نے خط کو لینے کے بعد کے پاس کبھی ایسے دیکھا, کبھی ایسے دیکھا, کبھی بھی اس خط میں تو آپ نے پتہ لکھا ہی نہیں. کب میرے بابا کو پہچاننا بڑا ایسا آسان ہوگا, میرے بابا کے ایک طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا, ایک طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا. ارے پتہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو میرے بابا کو پہچان لو گے. کچھ امانتیں بھی, کہا بس یہ امانتیں میرے بابا تک پہنچا دینا. قاسم نے وعدہ کیا, اے بی بی وعدہ کرتا ہوں یہ خط آپ کے بابا تک پہنچا کے آؤں گا. اب مجلس کا آغاز ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے میں دعا کر رہا ہوں, اچھا ہوگا اگر قوم کی بہنیں مسائل کو نہ سن رہی ہو, اگر سن بھی رہی ہو میں دعا کر رہا ہوں تو آمین کہو. اللہ نہ کرے کوئی ماں یا بہن ایسی سن رہی ہو جس نے اپنا بھائی یا بیٹا کھویا ہو, دعا کرو کوئی ایسی نہ سن رہی ہو جس نے اپنا بھائی یا بیٹا کھویا ہو. بس مسائل کا آغاز ہو رہا ہے. قاصد خط لے کے چلا, قاصد اس وقت کربلا میں پہنچا جب حسین 6 مہینے کے بچے کی قبر پر آنسوؤں سے چھلکا ہو کر قاصد نے آواز دی, آئین حسین بن علی, حسین بن علی کہا ہے. حسین نے قبر پہ ہاتھ رکھا, قاصد کے قریب آئے, ایک فکرہ کہا, تو کون ہے جو غربت کے عالم میں اس غریب کو آواز دے رہا ہے. قاصد نے کہا, اے مرد ضعیف, تم نے غلط سنا, میں نے تم کو آواز نہیں دی ہے, میں نے حسین بن علی کو آواز دی ہے.
حسین. قاسم کہتا ہے نہیں نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے. ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی بیٹی نے بتایا تھا ایک دم چچا عباس کھڑا ہوگا، ایک دم میرا بھیا. دیر نہ کر، حسین امتحان کی منزلوں میں ہے. حسین اپنے رب کے بہت قریب ہے. جلدی بتا کون ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا فرزند رسول میں آپ کی بیٹی کا قاسم ہوں. آپ کی بیٹی نے خط دیا ہے. اے رونے والوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا ہے، ایک لمحے کے لیے ہاتھوں کو کھولو، اپنے ہاتھ سینے پر رکھو، ماں بن کے آمادہ ہو جاؤ. جو کمر عباس کی غم میں ٹوٹ گئی، جن ہاتھوں میں رشا تھا، جن آنکھوں کو سدائی نہیں دے رہا تھا، اللہ جانے کے باپ بیٹی کی محبت ہوتی کیسی ہے، نہ جانے کیسی طاقت کی سنا کے خط میں خط کو لیا، تیز قدموں سے دھوئے، خیموں کے درمیان آئے، ایک آواز دی، اے زینب جلدی آؤ، اے کلثوم جلدی آؤ، اے رباب جلدی آؤ، اے لیلا جلدی آؤ. سغرا کا خط آیا. اے اماں فضا، اے سکینہ، اے عاتقہ، آؤ سغرا کا خط آیا. اب خط کو کھولا جا رہا. اب میں خط پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ کے پڑھوں گا. اب میں آپ سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ روتے جائیے گا. حسین نے خط کھولا. جب خط آتا خط پر پتہ لکھا رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھنا. میں خط کا آغاز کر رہا ہوں. سغرا نے خط میں پتے کی جگہ لکھا بابا گھر اجڑے پڑے ہیں. میں پڑھتا جاؤں گا، تم سے نہیں کہوں گا. بابا گھر اجڑے پڑے ہیں، ہر سمت اداسی ہے. اس کے بعد کہا پیارے بابا بیمار بیٹی آپ پر سلام عرض کرتی ہے. پیارے بابا آپ کی بیمار بیٹی اب تک اس آس میں جی رہی ہے کہ بھیا علی اکبر کب آئیں گے. ہاں بابا سغرا ابھی زندہ ہے. بابا سغرا ایسی بھی بیمار نہ تھی جو میں نے سفر نہ کر سکتی. بابا مجھے اپنی بیماری کا علم بھی نہیں. ہاں مگر سب کہہ رہے تھے سغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، سغرا کو لے جانا ٹھیک نہیں. بابا میں نے یہ بھی کہا تھا جب میری بیماری زیادہ ہو جائے مجھے وہیں راستے میں چھوڑ دینا. نہ چچا سنتے تھے، نہ بھیا اکبر سنتے تھے. ہاں بابا وہ کیوں سنتے، وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے. لیکن اے میرے پیارے بابا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ بار بار بھبی زینب سے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی ہے. سغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی ہے. لو بابا یہ کوئی بات ہوئی، اگر شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر نہ جانے کی یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی. کیا بھیا اکبر نانا کی ہم شکل نہیں ہے؟ کیا چچا عباس دادا سے نہیں ملتے؟ آخر بابا شکل صورت تو خاندان والوں پہ جاتی ہے. خیر بابا آپ مجھ کو نہیں لانا چاہتے تھے نہ لائے، لیکن بابا میرے پیارے بابا آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہو گئی. آپ نہیں ہو رہا، آپ نہیں ہوتے میں نہیں پڑھتا مسائل نہیں ہے. میں تو فکر پر کے مسائل تمام کر رہا ہوں. اے بابا آپ نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہو گئی تو ضرور بلوائیں گے. کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا. ہائے میرا بھیا جب سر پہ صحرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے. اور میں بھیا
مسلسل گئے ہوں گے نا؟ میرا دل چاہتا ہے اڑ کے آپ تک آ جاؤں، دل نہ تکتی ہوں اب کوئی آیا تب قلباب ہوا، مگر شام آتی ہے پرندے اپنے گھر کو جاتے ہیں، پھر کل کوئی لینے آئے گا، اسی آس میں چراغ جلانے نانی کے ساتھ خبر رسول پہ چلی جاتی ہوں۔ بابا بابا رات کو خواب نظر آتے ہیں، بابا رات کو نیند نہیں آتی، بابا جب آنکھ بند کرتی ہوں بڑا سا صحرا نظر آتا ہے، بابا خواب میں صحرا میں خون بنتا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے خون کا دریا ہے، رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں، لیکن اے بابا جب سے محرم کا چاند چڑھا ہے جنہیں رونا نہیں آ سروں کو چھوڑا لو، جنہیں رونا نہیں آ سروں کو چھوڑا لو، کم سے کم یہ رونے والا چہرہ بنا لو۔ اب میرے کلیجے میں تنگ لگ رہی، میں پورا خط نہیں پڑھ پاؤں گا، اچھا فکر ہے خط کے۔ اے بابا جب سے محرم کا چاند چلا ہے ایک پل کو چین نہیں آتا، اے بابا میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہے، نانی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، اے بابا جلدی جواب دینا سب خیریت تو ہے؟ اب تو آس پاس سے کوئی نہیں آتا، اے بابا اب تو میری سہیلیوں نے بھی آنا چھوڑ دیا، اے بابا جب میں گلیوں میں دیکھتی ہوں جب چھوٹی بہنیں اپنے بھائیوں کو گودیوں میں لے کر جاتی ہے تو مجھ کو علی اصغر